اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج کے سبق کا نام ہے حروف مدہ۔ سبق نمبر 7 کو ہم پڑھیں گے آج۔ اس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم نے ساکن حرف، جزم، متحرک لفظ، ان سب کو کیسے ملا کے پڑھنا ہے۔ تو یہ جو ریڈ کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ والی سائن نظر آ رہا ہے، اس کو ہم جزم بولتے ہیں۔ اس کا آپ نے اچھے سے پہچان کرنی ہے۔ یہ والا یوں کر کے سائن ہے، اس کو ہم جزم بولتے ہیں۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس حرف پر یہ والا سائن آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ حرف کون سا بن گیا؟ ساکن لفظ بن گیا۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک لفظ سے مل کر بنا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب متحرک لفظ کون سا ہوتا ہے وہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ متحرک لفظ کون سا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش ہوتی ہے، اس کا ہم متحرک لفظ بولتے ہیں۔ تو جزم والا حرف جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی متحرک لفظ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ حروف مدہ جو ہے وہ 3 ہیں، الف، واو یا یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو اسے الف مدہ کہیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اسے واو مدہ کہیں گے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہیں گے۔ حروف مدہ کا ایک الف یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، ورنہ اس کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ مطلب جس حروف پہ مد ہوگی، حروف مدہ ہم کہتے ہیں جس حرف پہ جزم ہوتی ہے اس کو، تو اس کو جو ہے ہم نے اتنا زیادہ نہیں کھینچنا، اور یا نہ ہی اتنا زیادہ جو ہے وہ جلدی سے نہیں پڑھ لینا۔ ہم نے اس کو ایک الف یعنی 2 حرکت کے برابر جو ہے وہ کھینچ کے پڑھنا ہے۔ الف سے زیادہ بھی نہیں کھینچنا چاہیے جب تک کہ اس کے بعد مد کا اسباب نہ ہو۔ مد کے 2 اسباب ہیں، حمزہ اور سکون۔ اور ہم نے جو ہے وہ جزم والے حروف کے ہجے اس طرح کرنے ہیں: با، الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ جب متحرک اور ساکن حرف کو آپس میں ملایا جاتا ہے نا، تو پہلے ان دونوں کا ہم نے نام لینا ہے، پھر متحرک حرف کی حرکت کو پڑھنا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، پہلے ہم نے کیا کیا ہے؟ با الف، با اور الف کا نام لیا ہے، پھر اوپر جو حرکت ہے اس کو پڑھا زبر، با الف زبر با۔ تو اس طرح جو ہے وہ ہم نے ساری تختی جو ہے اس طرح پڑھنی ہے۔